السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الکرام الأخیار البررہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور، صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الأمين الحكيم الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نہایت عزت و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب والی رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام بصدر کرام میں فرمائے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وصحبہ الکریم وعلیہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حسین اصل میں مرد یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے حد بلا خدا۔ اللہ پاک عالم اسلام کو عموماً، آپ کو خصوصاً اسلامی نیا سال مبارک۔ خدا مسلمانوں کو اس عظیم الشان مہینے کی ابتدا سے لے کر انتہا تک سلامتی، امن اور سکون، رحمت، برکت، سعادت سے ہمیشہ مالا مال ہوا۔ اسلام کی حقانیت کی ایک سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کچھ باتیں اللہ پاک نے اپنے سلیکٹڈ بندوں کے لیے نچوڑی طور پر یہ اس کے اندر ڈال دیا ہے۔ اس کا چھوٹا سا ضرور حقیق ہوا۔ دعا کرتے تھے تو آٹومیٹک زبان سے آمین، آپ کو کہا نہیں گیا آمین کہنے کے لیے، لیکن آپ نے زبان سے آمین کہا۔ یہ ہے اللہ پاک کی طرف سے آپ کے سرخرو ہونے اور مقبول ہونے کی سب سے بڑی پہچان اور علامت۔ اللہ پاک آپ کو ہم سب کو اسی پر قائم رکھے۔ اب اگر اس دعا کرنے پر اور آپ کے آمین کہنے پر اگر کوئی چھوٹا سا فتویٰ لگائے، میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کی جو بات چھوٹی ہے، انسانیت کی بھی بکواس نظر نہیں ہوتی۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے دعا کر رہا ہو اور وہ بھی دعا سلامتی کی، برکت کی، رحمت کی، اس کو کیسے بدعت کہیں گے؟ بڑا افسوس ہوتا ہے۔ ہیپی بار صاحب کا بہت زیادہ عبادت ہو رہی ہے، اسلامی نیا سال مبارک کہنا ہی بدعت ہے۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے ایسی کم ظرفی پر، اور اعلیٰ ظرف کے لوگ، اعلیٰ ظرف سمجھے جانے والے مولوی حضرات اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد ہو یا مومن عورت ہو، یہ ایک دوسرے کے محبوب ہیں، ایک دوسرے کی محبت چاہتے ہیں،
ایک دوسرے کے لیے چاہتے ہیں کہ اچھے رہیں، عداوت کا پہلو نہیں، دشمنی کا پہلو۔ قرآن پاک میں انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں اخوت بھائی چارگی کے لیے پیدا کی۔ کیا مطلب؟ ایک مومن دوسرے کی بھلائی چاہے، ایک مومن دوسرے کی اخوت چاہے، ایک مومن دوسرے کی برکت، رحمت، سعادت، یہ سب چاہے۔ اب آپ ذرا سوچ رہے ہیں، آپ ابھی داخل ہوتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کرتے ہیں، اب جو ہے خالی ہو جواب دیتے تھے، جو خالی کو جواب دیتے، اب کہیں گے ادھر کیا مطلب ہے؟ عجیب بات ہے، کون سی فیکٹری مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ نہیں یہ رسول اللہ سے ثابت نہیں، اللہ کے ایک بندے رسول اللہ سے جو ثابت ہو وہی آپ کریں گے، تو آپ کو صحابہ کے زمانے میں پیدا ہونا چاہیے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا معنی ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ پر رحمت نازل کرے اور اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں تھوڑے سے بڑا ایک دم گھٹ دل دشمن بھی ہوگا نا تو تھوڑی دیر کے لیے تو موم ہو جائے گا، ارے ہمارے لیے دعا کر رہا ہے، ہمیں ان کے لیے دشمنی رکھنا ہے سر۔ اسی لیے آپ فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ آپس میں محبت اور بھائی چارگی قائم ہو تو افشوا السلام بینکم، آپس میں سلامتی کو، سلام کو عام کرو، آپس میں سلام کو عام کرو، اور آداب سلام میں سے ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک بچائے آپ کو ہم سب کو، اور واقعی حق پرستوں میں ہم سب کو ہمیشہ شامل رکھتے ہیں۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بہت ساری باتیں اس کے اندر جب آپ کے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ اسلامی نیا سال مبارک، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ پاک آپ کو برکت بھرا لمحہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اسلام کی سب سے بڑی حقانیت یہی ہے کہ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے کہ ظہر سے پہلے تک گڈ مارننگ کہتے ہیں، ظہر کے بعد کہتے ہیں، پھر بعد میں کہتے ہیں گڈ نائٹ، ایسا نہیں۔ ہمارے پاس اگر سوتے بھی ہیں اور کوئی آ جائے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فجر ہو، شام ہو، صبح ہو، جب بھی ہو ایک ہی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی لمحہ ایسا گزرے ہی نہیں جو جملے کا محتاج ہو، بلکہ ہر لمحہ آپ کا سلامتی اور رحمت والا ہو۔ دیکھا آپ نے، یہ ہمارا اسلام ہے، ہمارا مذہب ہے جو 24 گھنٹے کو سلامتی اور رحمت والا اور برکت والا سمجھنا چاہتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں گڈ مارننگ، گڈ نائٹ، کیا ہے مطلب؟ یہ کہ اگر نائٹ گڈ گزری تو ہو سکتا ہے کل نہیں گزری، ایسا ہی نہیں۔ ہمارا السلام علیکم، کتنا پیارا پولیس مذہب ہے، لیکن اس کو جو ہے نا کچھ شر پسند اور زر پسند لوگوں نے برباد کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن برباد کیا کریں؟ اللہ پاک آپ کو ہم سب کو بار بار یہ کہوں گا حق پرستوں میں ہمیشہ شامل ہوں۔ آج جو ہے محرم الحرام کا جو مہینہ شروع ہوگا، بڑا عظیم لمحہ ہے مہینہ، لیکن آپ طبقاتی تصور میں نہیں، حق تصور میں آپ امام حسین کو اور کربلا کے رفقا کے بارے میں، نتیجہ شہادت امام حسین، مقصد شہادت، جو امت مسلمہ کی بعد شہادت ایک عظیم ذمہ داری ہے، جن کا حصول میں تھوڑی سی لمحے میں آپ کو بتاؤں۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ مختلف انداز میں آپ سنتے بھی ہیں اور سنیں گے بھی۔ بالکل پورے قرآن، آل ان آل قرآن، 30 پارے جو قرآن، اہل بیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار، رشتے دار، گھرانے والے، بشمول آپ کے ازواج مطہرات، یہ سب اہل بیت۔ آپ توجہ دیجیے گا، قرآن میں جب تلاشیے گا اور قرآن کے بعد جب تفسیروں میں بھی تلاشیے گا تو سب میں عنوان جو آپ کو ملے گا، عظمت اہل بیت، احترام اہل بیت، محبت اہل بیت، حب اہل بیت، یہ سب آپ کو عنوان اور ایڈیکیٹنگز ملے گا۔
اور اس کے بعد اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح للبخاری، تمام کتابوں میں سب سے صحیح تر اور عظیم تر کتاب اللہ کی کتاب کے بعد جو کتاب ہے وہ امام بخاری کی صحیح بخاری ہے۔ امام بخاری کی آپ کتاب کو اٹھائیے تو 7563 حدیثوں میں 3000 کے بعد آپ جائیں گے تب ان کا عنوان دیکھیں، کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب المناقب بقرابت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب منقبۃ فاطمہ، کتاب منقبۃ علی، کتاب منقبۃ الحسن والحسین۔ یہ سب کا مطلب آپ کو کیا؟ قرآن پاک میں بھی جو عنوان ہے وہ عظمت ہے، منقبت ہے، خصوصیت ہے، صفات ہے، تعریفیں ہیں، احترام ہے، محبت ہے، یہ سب ہیڈنگ ہے ان سے منسلک۔ یہ دو بات میں اب تو ظاہر ہے قرآن کے تابع بخاری تھی اور بخاری کے تابع پوری دنیا کی حدیث کی کتاب ہے، یہ تو آپ سمجھ ہی سکتے ہو۔ اس لیے اب ہم دوسری کتاب اس لیے بھی نام نہیں لیں گے کہ اب دوسری کتابوں کا ان دونوں کے مقابلے میں تو آپ وہ مقام نہیں ہو سکتا جو مقام آپ کے دماغ میں ہے، ورنہ حدیث کی تو جانتے ہیں اگر یسر القرآن میں بھی نبی کی حدیث ہے تو ہم سینے سے لگانے کو تیار ہیں۔ ہاں بس، لیکن سب سے آتھنٹک کتاب قرآن پاک، اس کے بعد صحیح بخاری، یہ دونوں سے ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اب آپ دیکھ لے جانے سے سب میں ہے فضائل، سب میں ہے مناقب۔ اب جو آپ کو عصر حاضر میں شہادت کے عنوان پر جو گفتگو ہو رہی ہے اہل سنت والجماعت اور دیگر طبقات، یہ دو بات آپ کو ایک دم پوائنٹ کے اعتبار سے جو نوٹ کرنا ہے، آپ کو محسوس کرنا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں شہید اعظم کانفرنس، عظمت اہل بیت کانفرنس، یہ سب جتنی بھی عنوانات کی محفلیں ہو رہی ہیں یا ہوگی، اب آپ کا ضمیر کیا کہے گا؟ کیا یہ قرآنی تقاضا نہیں؟ کیا یہ صحیح بخاری کا تقاضا نہیں؟ توجہ آنکھ بند کر کہیے کہ اہل بیت کی عظمتوں کا اعلان کرنا ہندوستانیوں محفلوں میں